بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش تعویذ لوح کے حوالے سے یہاں دوسرے نمبر پر قمر کا نقش بتایا جائے گا، جس کو بروز پیر ستارہ قمر کی ساتھ میں لکھا جائے گا۔ اس نقش کو متا کہتے ہیں، جو کہ 9 ضرب 9 پر مشتمل ہوتا ہے۔ مطلب نقش کی ایک طرف کی لائن کے اعداد آپس میں اگر جمع کیے جائیں تو 369 ہی رہیں گے، اور اصول دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے جس لائن کے اعداد کو آپس میں جمع کریں گے تو حاصل عدد 369 ہوگا، اور 369 ہی آنا چاہیے۔ اگر 369 کی بجائے 368 یا 370 آئے تو بنانے والا ٹھیک سے نہیں بنا رہا، کیونکہ نقش کو پر کرنے کے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اور اگر درست قواعد و ضوابط کے ساتھ نقش کو لکھا جائے تو ہرگز ایک عدد بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلے قمر سے نسبت رکھنے والا بنیادی طور پر کیسا ہوتا ہے اس کو بنا کر دکھایا جائے گا۔ بنانے کے طریقہ کار اس کے بے شمار ہیں اور سب ہی درست اور ٹھیک ہیں، لیکن ہم یہاں عربی انداز میں جیسے آتش بعد آب ہا کی رفتار ہوتی ہے اس کے مطابق بنا کر دکھائیں گے، کیونکہ جب بھی قمر کا نقش اگر اپنی مرضی سے بنایا جائے گا تو اس اصول و ترتیب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مربع یا مثلث کو قمر کا نقش بنا کر دکھایا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ستارہ قمر سے نسبت رکھنے والا ایک نقش ہے، اس کو متا کہتے ہیں، جو کہ 9 ضرب 9 پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ستارہ قمر سے منسوب نقش یا لوح ہے، اس کو دکھایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی اور زندگی بھر جو کسی کے نام کا مفرد عدد ہو، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کا خاص نقش بنا کر دکھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی فرد اپنا عدد 2 رکھتا ہو تو وہ نئے چاند کے پہلے پیر والے دن بوقت صبح سورج طلوع کے، جو کہ پہلی سات قمر ہوگی، اس میں اپنا منہ شمال کی جانب رکھ کر بخور دان میں عود سندل کا بخور یا اگربتی کو سلگائیں، اور اپنے نام کے موافق اسماء الحسنیٰ کو 5 مرتبہ مکمل پڑھیں، جیسے ترتیب سے یہاں لکھ کر بتایا جائے گا۔ پھر اس کو اپنے اوپر دم کریں، اور اب ایک ہی کاغذ کے سیدھی جانب سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کا نقش بنائیں، اور اس کے دوسری جانب ستارہ قمر کا عددی نقش بنائیں، اور اس نقش کو اچھی طرح بند کر کے اپنے گلے یا بازو پر باندھ لیں، تو اس کی برکت سے زندگی کے تمام معاملات سیدھے، اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب زندگی میں آئیں گی، اور جتنی بھی بری چیزیں اور منفی شعائیں ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں وہ سب زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اسی کاغذ والے نقش کو ستارہ قمر کی متعلقہ دھات، جو کہ چاندی ہے، اگر اس پر بنایا جائے تو یہ ستارہ قمر کی لوح بن جائے گی۔ بنانے کا طریقہ کار یہی رہے گا جیسے یہاں بنا کر دکھایا جائے گا، اور یہ ہر کارہ ہوتے ہیں، مطلب ہماری تمام زندگی کے سب معاملات اسی میں ہی ہیں جو ہماری زندگی میں خوش قسمتی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ صدقے کے طور پر اس نقش کو لکھنے سے پہلے پانی میں ڈالنے کے لیے خشخاش، پرندوں کے لیے باجرہ اور جانوروں کے لیے بڑا گوشت، ان چیزوں کو اپنی استعداد کے مطابق خرید کر پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں، اور ہر نقش یا لوح کو مکمل کریں۔ یہ ایک ہی نقش یا لوح ساری زندگی کام دے گی۔ اس کو جن افراد کا تعلق ستارہ قمر کے ساتھ ہے شرف قمر میں بھی لکھ کر اس خاص وقت کا بے شمار فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر خیر و برکت اور دوسرے دنیاوی مشکل اور سخت کاموں کو آسان کرنے کا مقصد ہو تو نئے چاند کی پہلی پیر کو بوقت صبح سورج طلوع 7 قمر حاکم برج کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو بھی متعلقہ جگہ پر ڈال دیں، اور اب اس نقش کو اپنے گلے یا بازو پر باندھ لیں۔ اسی نقش کو اپنی خاص بیماریوں سے شفا کے لیے پانی میں ڈال کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ گھر اور کاروباری مقامات پر خیر و برکت کے لیے اسی کو اسی ترتیب سے کاغذ کے آگے اور پیچھے بنائیں، اور اس کو خوبصورت فریم کروا کر اپنے کاروباری مقام پر لگا دیں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی برکت سے ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی، اور یہ اسماء الحسنیٰ عدد 2 سے نسبت رکھنے والے افراد کے ہیں۔ ان کو ورد بھی کیا جا سکتا ہے۔ ورد کرنے کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہوں گی، جیسے ستارہ قمر کے عدد 2 سے مناسبت رکھنے والے افراد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 15 اسماء مبارکہ ہیں۔ چاہے تو ان 15 مبارک ناموں کو ایک ساتھ ہی دن میں صبح یا شام یا جو کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہو ان کا ورد کر لیا کریں، تو ثواب و نیکیاں ملنے کے ساتھ ساتھ کام بھی اپنے ہی ہوں گے۔ یا اگر کوئی ان
15 अस्माए मुबारका का एक जोड़ा बनाना चाहे, या रज़ाको या मुगनियों, तो भी ठीक है। इन 2 अस्माए मुबारका को चलते फिरते उठते बैठते भी बकसरत विर्द किया जा सकता है, या अगर कोई 3, 4 या जैसे भी किसी को करने में आसानी लगती हो, वो बिल्कुल नहायत आसान तरीके से इसको कर सकता है। अब इन्हीं तरीक़ेकार से अगर कोई अपने नाम के मुफरद अदद 2 के इसमें मुबारक की ज़कात अदा करना चाहे कि 1.25 लाख मरतबा इस इसमें मुबारक को क्या तरीक़ेकार होगा, तो किसी भी इसम को रोज़ाना 5,995 मरतबा पढ़ने से 21 दिनों में 1,25,895 की तादाद बन जाएगी और इस इसम की ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर कोई इसी इसम मुबारक को 41 दिनों में ज़कात देने की नीयत से पढ़ना चाहे, तो रोज़ाना 3,050 मरतबा पढ़ने से 41 दिनों में 1,25,050 की ज़कात अदा हो जाएगी। ये 2 तरीक़ेकार नहायत ही मुजरब और आज़मूदा हैं, और कोई इतनी मिकदार ना पढ़ सके तो फिर जैसे जैसे मिकदार कम करते जाएंगे वैसे वैसे दिन बढ़ते जाएंगे। अब ये जो अफराद ज़कात देने की नीयत रखते हैं, उन पर डिपेंड होगा कि वो कैसे इसमें मुबारक की ज़कात अदा करना चाहते हैं। इन्हीं अस्माए मुबारका को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस तरह भी विर्द किया जा सकता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल खालिक, तो इसके जो दोले हरूफ अबजद 1017 बन जाएंगे। और अगर सिर्फ या खालिको का विर्द करेंगे तो इसके जो दोले हरूफ अबजद 731 होंगे। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल रज़ाक, इसके जो दोले हरूफ अबजद 708 हैं। और अगर सिर्फ या रज़ाको का विर्द करेंगे तो जो दोले हरूफ अबजद या रज़ाको के 594 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल खबीर, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी तादाद 431 होगी, जबकि या खबीरों के जो दोले हरूफ अबजद 1098 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अली, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 396 की तादाद होगी, जबकि या अलियो इसमें मुबारक के 110 हरूफ अबजद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वासे, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 359 तादाद होगी, जबकि यह वासियों के हरूफ अबजद 423 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वदूद, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 306 तादाद होगी, जबकि या वदूदों के हरूफ अबजद 20 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल मुब्दी, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 342 तादाद होगी, जबकि या मुब्दियों के 56 हरूफ अबजद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल मुक्तादिर, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 1030 तादाद होगी, जबकि या मुक्तादिरु के 744 के हरूफ अबजद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वाली, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो इसकी 333 तादाद होगी, जबकि या वालियों के 47 हरूफ अबजद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल मुतआली, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 884 तादाद होगी, जबकि या मुतआलियों के हरूफ अबजद 598 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हाना ज़ल जलाली वल इकराम, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 1380 तादाद होगी, जबकि या ज़ल जलाली वल इकराम के हरूफ अबजद 1094 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल मुक़सित, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 495 तादाद होगी, जबकि या मुक़सितों के हरूफ अबजद 209 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल मुग़नी, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 1386 तादाद होगी, जबकि या मुग़नियों के हरूफ अबजद 1100 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल ज़ार, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 1287 तादाद होगी, जबकि या ज़ारू के हरूफ अबजद 1001 हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल खादी, अगर इस तरह पढ़ेंगे तो 306 की तादाद होगी, जबकि यह हादियों के हरूफ अबजद 20 हैं। अब अस्माए मुबारका का विर्द करने वालों पर मुनसर है कि वो कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं। दोनों तरीक़ेकार बता दिए हैं। इनको चाहे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद विर्द करें या बकसरत विर्द करें या इनकी मुतलका तादाद के मुताबिक विर्द करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीनी व दुनियावी काम भी समर जाएंगे और सवाब और नेकियां अलहदा से मिलेंगी। ये सितारा कमर से मंसूब नक्शे मुता है, 9 ज़रबे 9 मतलब 81 खानों वाला नक्श, और हर लाइन में अदाद को अगर आपस में जमा करेंगे तो कुल हासिल 369 होगा, और यही होना चाहिए। अगर 369 की बजाय एक अदद कम या ज़्यादा होगा तो बिल्कुल भी यह नक्श सेहतमंद नहीं होगा। इसलिए 81 खानों वाले नक्श को जैसे बनाकर दिखाया गया है, इसके अदाद को कैलकुलेटर पर एक लाइन फिर दूसरी लाइन सब लाइनों को चेक करें, मीज़ान 369 आनी चाहिए। अब इस नक्शे मुता को बनाने के बेशुमार तरीक़ेकार हैं, लेकिन हम यहाँ जैसे अरबी अंदाज में
آتشی بادی آبی ہاکی استعمال کرتے ہیں، صرف اس کا ذکر کریں گے، اور استعمال میں بھی یہ نہایت ہی فائدہ مند ہیں، بنانے میں بھی آسان ہیں اور طاقت میں بھی مکمل صحت مند ہیں۔ اب اگر کوئی نقش مطاع کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہے، مثلا کسی سورہ شریف، آیت مبارکہ، اسماء الحسنہ، غرض کچھ بھی بنانا چاہے جو کہ 9 ضرب 9 81 خانوں پر مشتمل ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس سورہ، آیت یا اسم کے جدول حروف ابجد سے درست کر کے اس کے اعداد نکالیں۔ مثال کے طور پر جیسے بسم اللہ شریف کے کل اعداد 786 ہیں، تو اب 786 میں سے 360 عدد تفریق کر دیں، یہ بن جائیں گے 426۔ اب 426 کو 9 سے تقسیم کریں، بعد تقسیم کرنے کے دیکھیں کہ باقی کچھ عدد بچ گیا ہے، تو مثال کے طور پر اگر تقسیم کرتے ہوئے سب سے آخر میں اگر 1 بچ جائے تو اس 9 ضرب 9 نقش کے خانہ 73 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کے 2 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 64 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کے 3 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 55 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کرنے کے 4 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 46 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کرنے کے 5 بچ جائے تو اس نقش کے خانہ 37 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کرنے کے عدد 6 بچ جائے تو خانہ 28 میں 1 عدد کا اضافہ کریں۔ اگر بعد تقسیم کرنے کے عدد 7 بچ جائے تو خانہ 19 میں 1 عدد کا اضافہ کر دیں۔ اگر بعد تقسیم کرنے کے عدد 8 بچ جائے تو خانہ 10 میں 1 عدد کا اضافہ کریں۔ یہ بنیادی طریقہ کار 9 ضرب 9 نقش کو بنانے کا اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی اعداد سے اس نقش کو بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جن افراد کے نام کا مفرد عدد 2 ہو، بروز پیر، ساعت قمر میں اسماء الحسنہ کا نقش کاغذ پر بنا کر اپنے کسی بھی مقصد حاجت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں۔ غرض کہ یہ نقش صرف اور صرف ساعت قمر سے لے کر شرف قمر میں اس کو بنائیں اور قدرت الہی کا مشاہدہ کریں۔ اس کے علاوہ جن افراد کا مفرد عدد 2 ہو تو وہ ان اسماء کو اپنی قضائے حاجت کے لیے صرف ستارہ قمر کی ساعت میں ورد کریں، اور سارے ہی اسماء شروع سے آخر، جیسے عدد 2 والے اسماء کی تعداد 15 ہیں، ان 15 اسماء مبارکہ کو چاہے 5، 10، 15 یا زیادہ منٹ ضرور ورد کیا کریں۔ اس سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے اسماء پڑھنے ہیں ان کی ترتیب بھی آگے بیان کی جائے گی، اور اگر نقش اس سے مستفید کوئی ہونا چاہے تو بروز پیر والے دن پہلی ساعت قمر کی ہوگی، اور 4 ہفتوں میں یہ 4 مواقع آئیں گے۔ اس ساعت میں اس نقش کو بنا کر استعمال کیا جائے بیماریوں سے شفا کے لیے اور بے شمار اپنے دنیاوی مقاصد کے حل کے لیے یہ نقش ہر کارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الخالق، لا الہ الا اللہ سبحان الرزاق، لا الہ الا اللہ سبحان الخبیر، لا الہ الا اللہ سبحان العلی، لا الہ الا اللہ سبحان الواسع، لا الہ الا اللہ سبحان الودود، لا الہ الا اللہ سبحان المبدی، لا الہ الا اللہ سبحان المقتدر، لا الہ الا اللہ سبحان الوالی، لا الہ الا اللہ سبحان المتعالی، لا الہ الا اللہ سبحانہ ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ سبحان المقسط، لا الہ الا اللہ سبحان المغنی، لا الہ الا اللہ سبحان الزار، لا الہ الا اللہ سبحان الخادی۔